والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کئی جمعوں سے آپ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی کمالات کے عنوان سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. بلا شبہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے علم سے نوازا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور اجلہ تابعین آپ کے دروازہ کے اوپر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مشکل مسئلہ کے اندر پھنس جاتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے آئے ہوں اور مسئلے کا حل جو ہے نا ہمیں نہ ملا ہو. بڑے مشہور تابعی حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 سوال جو ہے نا وہ کیے. پہلا سوال یہ کیا، حل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا، حل قتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا مما اوحی الیہ، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل کی ہے، کیا وہ وحی میں سے کچھ حصہ اللہ کے پیغمبر نے چھپایا بھی تھا؟ تیسرا سوال یہ کیا، حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا؟ یہ 3 سوال حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں کا جواب تو قرآن سے دیا، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے سوالات مجھ سے کیے ہیں جس سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلے سوال کا جواب، سوال یہ تھا، حل رأى محمد ربہ. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا. اور پھر یہ بات صرف
بات کی حد تک نہیں، اس کے اوپر قرآن مقدس کی دلیل بھی جو ہے نا وہ پیش کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی حیوان ایسا نہیں، کوئی زیرو چیز ایسی نہیں کہ اللہ رب العزت کا ادراک کر سکے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی آنکھ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو، کل مخلوقات کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اللہ کی آنکھ سے پوشیدہ ہو، غائب ہو، چھپا ہوا ہو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک سے باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے، پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی پہچانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے لیے اعتبار سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے بعض چیزیں چھپی ہوئی ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت پردوں کے اندر بھی دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ سمندروں کی تہوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور غاروں کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کے ہاں ظاہر اور پوشیدہ چیز ایک جیسی، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ فقد کذب، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ اور اس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف بھی ہے۔ بعض صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے کہی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس دنیاوی مجلس سے نکال کر ملأ اعلیٰ کی مجلس میں پہنچا دیا تھا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ جیسے کہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جن کے اکثری عقائد جو ہیں نا وہ گمراہی کے اوپر مبنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کو جو ہے نا نہیں کوئی دیکھ سکتا، حالانکہ واضح قرآن پاک کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے الی ربھا ناظرہ جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جنتی جس وقت جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے اس طرح دیکھے گا، واضح انداز کے ساتھ دیکھے گا جس طرح دنیا کے اندر زمین کے اوپر کھڑے ہو کے آسمان کے اوپر چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس طرح جو ہے نا اللہ رب العزت کا مشاہدہ کھلے طریقے سے جو ہے نا وہ کرے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ان کو غلطی لگی ہے، قرآن پاک کی واضح آیت ہے۔ بہرحال اما عائشہ صدیقہ جو انکار کرتی تھی وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ کرتی تھی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دوسرا سوال حضرت مسروق تابعی کا هل کتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا مما اوحی الیک، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی میں سے کوئی چیز چھپائی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما اوحی الیہ فقد کذب۔ جو انسان یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی، فقد کذب، اس نے بھی جھوٹ کہا۔ گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم جو ہے نا ہمارے اوپر سارے نہیں پہنچائے۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر کے اوپر تان کرنا لازم آتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے ایسا کہنے سے۔ اور دلیل کے طور پہ قرآن مقدس کی آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ اپنے رسول کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو حکم نامہ تیرے رب کی جانب سے آپ کو دیا گیا ہے، بلغ، آپ اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کا حکم واضح طریقے سے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے فریضہ رسالت کو، اس کا حق جو ہے نا آپ نے ادا نہیں کیا۔ میرا پیغمبر اللہ کے حکم کو کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان کر، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مسئلہ توحید کو کھول کھول کے بیان کر، اللہ کے احکام کو کھول کھول کے لوگوں تک بیان کر کے پہنچا دیجئے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ آپ اپنے دشمن کی بھی لحاظ نہ کیجئے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ جو ہے نا آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچا لوں۔ آپ کھلے طریقے سے تبلیغ کیجئے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نبی جو ہے نا میرے احکام کھول کھول کے بیان کرے، اور تو سوال کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی تھی اللہ کے احکام سے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس انسان نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کو کما حقہ نہیں پہنچایا اور وحی کا کچھ حصہ جو ہے نا چھپا لیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگایا۔ اللہ اکبر۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی تو سوال کیا تھا، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو آگے سے صحابہ نے کیا کہا تھا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وعد کر دی، نصیحت کر دی، جو احکام اللہ کی جانب سے آپ کو ملے تھے آپ نے ہم تک پہنچا دیے، جو قرآنی احکام ملے تھے آپ نے قرآن بھی ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا دیا، جو تبلیغ کا حکم آپ کو ملا تھا آپ نے وہ تبلیغ بھی کر دی۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ حل بلغت اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ یہ صحابہ بھی گواہ ہیں، تم بھی گواہ رہنا۔ کوئی حکم ایسا نہیں اللہ کا، کوئی امر ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا نہ ہو۔ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا مما اوحی الیک فقد کذب، جس انسان نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کوئی چیز چھپا لی، امت تک نہیں پہنچائی، فقد کذب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ کے اوپر بہتان باندھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک روایت میں یوں بھی فرمایا، آپ کے اوپر بہتان باندھا۔ تیسرا سوال، حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، حضرت مسعود تابعی پوچھتے ہیں، اماں جی یہ تو بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ آپ غیب دان ہیں کہ نہیں؟ چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کذب، جو انسان اس کا نظریہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، غیب دان ہیں، چھپی ہوئی باتوں کا علم آپ کے پاس ہے، غیب کا علم آپ کے پاس ہے، فقد کذب، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگایا اور جھوٹ بولا۔ کیوں؟ اللہ قرآن کے اندر یہ بات کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ آیت میں نہیں پڑھ رہا، اما عائشہ صدیقہ نے بطور دلیل جو ہے نا وہ پیش کی۔ میرا پیغمبر آپ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا، ہاں وہ زمینی مخلوق ہو ہاں وہ آسمانی مخلوق ہو، جی فرشتوں کی بھی نفی ہوگی اور زمین کی بھی تمام مخلوقات کی نفی ہوگی، ہاں وہ عالم ہو ہاں وہ جاہل ہو، ہاں وہ غریب ہو ہاں وہ امیر ہو، ہاں وہ چھوٹا ہو ہاں وہ بڑا ہو، ہاں وہ زندہ ہو ہاں وہ مردہ ہو، صاحب قبر ہو ہاں وہ پیر ہو ولی ہو پیغمبر ہو غازی ہو شہید ہو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے الا اللہ، بس اللہ کے سوا اور کسی کے پاس غیب کا علم۔ یہ تو قرآن میں کتنا صاف واضح جو نا ہر مخلوق کی نفی ہو، اور اگلا جملہ تو اس نے تو حد ہی کر دیا، اتنا واضح جملہ ما یشعرون ایان یبعثون، اور اللہ کو چھوڑ کر جن نبیوں کو جن ولیوں کو جن مجاہدوں کو جن غازیوں کو جن پیروں کو جن پیغمبروں کو تم غیب دان سمجھتے ہو، ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ ہمیں ہماری قبروں سے کب اٹھایا جائے گا، اور جن کو اپنے حالات کا علم نہ ہو وہ تمہارے لیے عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ جن کو اپنے اٹھنے کی خبر نہ ہو، جن کو اپنی قیامت کے حال کا علم نہ ہو، اور جن کو اپنے بارے میں پتہ نہ ہو، وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما یشعرون ایان یبعثون۔ اس لیے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کذب، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی کہ آپ غیب دان ہیں، جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹی بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اللہ اکبر، غیبوں کو جاننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات، بس اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھول گئے، روایت میں آتا ہے یا زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، فصلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر فسلم من رکعتین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ہمیں پڑھا رہے تھے، فسلم علی رکعتین، دو رکعتوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر سلام پھیر دیا، رکعتیں تھی 4، پڑھانی تھی 4، دو رکعتوں کے اوپر آپ نے جو نا سلام پھیر دیا۔ فقام ذوالیدین کھڑے ہو گئے، ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں جو نا تھوڑی لمبی تھی، اللہ کے پیغمبر ان کو پیار سے ذوالیدین کہا کرتے تھے۔ فقام ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا صحابی کھڑا ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ ام نسیتا، یا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ اللہ کا کوئی نیا حکم آ گیا یا آپ بھول گئے ہیں؟
ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا نہ رکھتے کم ہوئی ہیں نہ میں بھولا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ، دونوں میں ایک بات تو ہے، اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، یا نماز کی رکھتے کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اصدق ذو الیدین، اور ذو الیدین کیا سچ کہتے ہیں؟ ذو الیدین ٹھیک کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی کہتا تو ٹھیک ہے۔ باقی صحابہ کی تو جرت ہی نہیں تھا بولنے کی، اس بندے بیچارے نے جرت کر کے جو ہے نا آپ سے جو ہے نا وہ بات کر دی۔ اللہ اکبر، صحابی کا نظریہ تو آپ دیکھیے، اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکھتے کم ہوگی؟ صحابی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے تو بشر نا، بھول سکتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہے ام نسیتا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر تو ایسی بات ہی نہ کرتے کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ بشر ہونے کے تقاضے کے تحت بھول تو سکتا ہے نا جی۔ اگلی بات میں کر دیتا ہوں، جو بھول جائے وہ غیب دان نہیں ہوتا، جس کو بھولنا لاحق ہو اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اور جس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے وہ بھول سکتا نہیں۔ دونوں میں سے ایک چیز ہو، ایک چیز کی نفی کرنی پڑے گی۔ جس کے پاس غیب کا علم ہے وہ نہیں بھول سکتا، اور جس کے پاس بھولنے والی صفت ہے وہ غیب دان نہیں ہے۔ صحابی تو کہتے ہیں ہم نسیتا، آپ بھول گئے۔ اکثرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھول جائے وہ غیب دان نہیں ہوتا۔ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ کیوں؟ بھول جانا یہ کمزوری کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ عاجزی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ کم ہمتی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو عاجز بھی نہیں ہو سکتی، کمزور بھی نہیں ہو سکتی، کم ہمت بھی نہیں ہو سکتی۔ بھولنا اس کو سزاوار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے عاجزی ہے نہیں ہے، کمزوری ہے نہیں ہے، یہ تو کمزوری والی صفت ہے، انسان کے ساتھ لاحق ہے۔ اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، آپ نے لوگوں کی طرف توجہ کر کے پوچھا اے ذو الیدین صحیح کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ کہتا تو صحیح ہے۔ فَأَتَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی من الصلاۃ ثم سجد سجدتین، اللہ کے پیغمبر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، دو رکعتیں اور پڑھاتے ہیں، پھر بعد میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ بھولتے نا۔ چلے آئیں گے، یہ تو میں نے حدیث سے دلیل دی نا، اب میں قرآن سے جو ہے نا وہ دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی عادت مبارک تھی، آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر ہر بی بی صاحبہ کے گھر کے اندر جو ہے نا آپ وقت دیتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے یحب الحلو والعسل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بھی بڑا پسند تھا اور شہد تو نہایت ہی مرغوب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد تھوڑا سا شہد پلایا کرتی تھی۔ اب ظاہر بات ادھر تھوڑی سی دیر لگ جاتی تھی، دیگر جو ازواج مطہرات تھیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، دل میں خیال آتا کہ ہمیں ہر بی بی کا یہ جو ہے نا دل میں خیال ہوتا کہ مجھے زیادہ وقت دیں، اللہ کا پیغمبر میرے گھر میں زیادہ رہیں، میرے پاس، یہ محبت کی ایک دلیل تھی نا، ہر بی بی کو میری نبی کے ساتھ انتہا کی محبت تھی۔ حضرت زینب کے گھر میں تھوڑی سی دیر زیادہ لگ جاتی تھی کیونکہ آپ ان کو شہد جو ہے نا وہ پلاتی تھی، اسرت کا دور تھا، دیگر گھروں کے اندر کھانے پینے کی اتنی چیزیں تھیں نہیں۔
حضرت حفصہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو مخصوص کیا کہ آپ جو ہیں حضرت بی بی زینب کے گھر کے اندر زیادہ دیر لگاتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک منصوبہ جو بنایا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند نما چیز ہوتی تھی جس کے اندر جو ہے نا بدبو آتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اور اس وجہ سے بھی نفرت تھی، ایک تو طبعی تقاضا ہے نا، اس وجہ سے بھی نفرت تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں نے ہر وقت جو ہے نا اللہ کے فرشتے سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ جبریل امین جو ہے نا وہ میرے پاس آتے ہیں، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ بدبو والی جگہ پہ نہیں آتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب مسجدوں کے اندر آؤ تو بدبو والی چیز کا استعمال کر کے نہ آؤ۔ بعض اشیاء کھانے والی بھی ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر بدبو آتی ہے، مثلا بندہ پیاز کھائے، لہسن کھائے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ کھائے تو کھانے کے بعد بھی منہ کے اندر کچھ بو سی جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے۔ تو مسجد کے اندر آنے سے پہلے اچھی طریقے سے مسواک کر کے آئے، کلی کر کے آئے، صاف کر کے آئے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اندر آ جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر منہ صاف کر کے آنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی اذیت پہنچے گی۔ شریعت کا تو یہ حکم ہے اگر کسی بندے کا پیٹ بوجھل ہوا ہے اس نے ہوا کا اخراج کرنا ہے تو مسجد کے اندر نہ کرے، باہر نکل کے کرے، تاکہ بدبو مسجد کے اندر نہ آئے، دیگر نمازیوں کو بھی اذیت نہ پہنچے، اور اللہ کے فرشتے بھی جو ہے نا اذیت محسوس نہ کریں، مسجد سے باہر چلے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب مسئلہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے نا، اب اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، باہر تو بیچارہ نکل نہیں سکتا، اب اس نے ہوا خارج کرنی ہے، کیسے کرے گا؟ یہ تو انسانی جسم کا نظام ہے، اس کے بغیر تو جو نا پیٹ بوجھل ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے جوتے والی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نا ہوا باہر خارج کر کے پھر اندر آ جائے، اعتکاف کی حالت۔ 12 اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب مسجدوں کے اندر آتے ہو نا تو منہ کا لحاظ کیا کرو، اچھے طریقے سے صفائی کر کے آیا کرو، تاکہ ساتھ کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اذیت نہ محسوس کریں، ان کو بھی اذیت نہ پہنچے، اور اللہ کے فرشتے بھی بدبو محسوس نہ کریں۔ توجہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ حضرت حفصہ کے گھر میں جس وقت آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مغافیر تو نہیں کھائی، میں نے تو شہد پی ہے، شہد کی بو ہوگی۔ نہیں یا رسول اللہ، مغافیر کی بو ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، وہ جو شہد ہے نا، ممکن ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر کے اوپر بیٹھی ہو، اس کا رس اس نے چوسا ہو، اس کے اثرات کوئی جو نہ آگے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جس وقت تشریف لے گئے، ادھر انہوں نے بھی یہی بات کی، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب جب 2 بیویوں نے یہ بات کی، بات تو کنفرم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے قسم اٹھا لی آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہا کہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، شہد کو اپنے اوپر حرام جو ہے نا وہ قرار دے دیا۔ مسئلہ تو ادھر سے ہی حل ہو گیا ہے۔ بات تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر نبی بھی غیب داں ہوتے، اللہ کا پیغمبر کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا، پہچان لیتے کہ یہ جو ہے نا غلط بیانی کر دی ہے، میرے منہ سے مغافیر کی بو نہیں آ رہی، لیکن پتہ کوئی نہیں چلا، آپ نے قسم اٹھا لی، اور قسم اٹھا کے جو ہے نا کہا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔
اے نبی لما تغرم آپ نے کیوں حرام کیا ہے ما احل اللہ لک جس چیز کو میں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، واعظ کرنا ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو اس کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا کہ حلت اور حرمت کے احکام اس کے قبضہ قدرت میں ہوں، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ یہ اتھارٹی، یہ قدرت، یہ طاقت میں اللہ نے تو آپ کو نہیں دی، میرے حکم کے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ جو لوگ صاحب ذوق ہیں، عربی کو پہچاننے والے ہیں، ذرا کس جملے کی طرف توجہ تو کریں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، جہاں ڈانٹ ہے وہاں پیار بھی ہے، پیار والا انداز بھی ساتھ ہے، ڈانٹ بھی ساتھ ہے۔ جی پیار والا انداز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اس میں پیار کی طرف اشارہ ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ کیوں آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا؟ یہ تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس میں ڈانٹ کی طرف اشارہ ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، یہ کام آپ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا، اپنی بیوی کی خوشنودی چاہتا ہے۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا۔ تبتغی مرضات ازواجک، اچھا میرا پیغمبر واللہ غفور رحیم، آیت کے شروع میں بھی پیار، آخر میں بھی پیار، درمیان میں جو جملہ ہے وہ ڈانٹ کا ہے۔ واللہ غفور رحیم، میں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ جو قسم آپ نے اٹھائی تھی نا، آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اس قسم کو توڑیے، کفارہ ادا کیجئے اور اس کو کھائیے۔ کیوں؟ خیال کیجئے، کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے نا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے، ہو وہ حلال، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، یہ کون ہوتا ہے حرام کرنا؟ یہ اتھارٹی تو نبی کو نہیں ہے، اس نے کیسے جو ہے نا یہ کام کر لیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، دوسری صورت، ایک چیز ہے تو حلال، لیکن تبھی کراہت کی وجہ سے وہ اس کو دوسروں کے اوپر حرام تو نہیں سمجھتا، لیکن اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے کہ میں اپنے اوپر اس کو حرام سمجھتا ہوں، اس سے بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کی ساری حلال کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے نا اپنے اوپر بھی حرام نہیں کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چیزیں تو حلال ہیں، اللہ نے بھی حلال کی ہیں، لیکن تبھی کراہت کی وجہ سے کہ دل نہیں مانتا۔ جی مثال کے طور پہ کسی بندے کا دل نہیں کرتا بتاؤں کھائے، بینگن کھانے کا جی نہیں کرتا، اب وہ تبھی کراہت کھان کی وجہ سے اس کو چھوڑے رکھتا ہے، لیکن زبان سے یوں نہیں کہتا کہ بینگن تے ہے نہیں ہے، یہ حرام ہے جی، یہ حرام سبزی ہے جی، میں اس کو حرام نہ کسی سبزی کو، کسی کھانے والی چیز کو، کسی حلال کردہ چیز کو وہ اپنے لیے حرام تو نہیں کہتا، لیکن طبیعت ناگوار محسوس کرتی ہے، وہ نہیں کھاتا، نہ کھائے، لیکن اس کو حرام بھی نہ۔ اگر حرام کہے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے یہ حرام سمجھے گا تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا۔ تبھی کراہت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے، مثلا کسی ڈاکٹر نے منع کیا فلاں چیز تم نے نہیں کھانی، فلاں سبزی نہیں کھانی، دال نہیں کھانی جی، یہ فلاں بیماری کا سبب بنتی ہے، تمہیں یہ بیماری ہے جی، اس میں تم نے فلاں چیز نہیں کھانی۔ اب وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن احتیاط برت رہا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز کھائی، اس کی تاثیر تو یہ ہے، مجھے یہ بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہوگی، تو اس سے کوئی اس کی حلت اور حرمت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بس مباح تھی، اس نے نہیں کھائی کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت کی وجہ سے، طبی کراہت کی وجہ سے کہ آپ کو بدبو سے نفرت تھی،
اس کراہت کی وجہ سے شہد کو کھانا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسلوب کیسا اختیار کیا، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نہ میرا پیغمبر آپ کی حیثیت عام مسلمان جیسی نہیں، عام مسلمان نہیں کھاتا تو نہ کھائے، مومن نہیں کھاتا تو نہ کھائے، اپنی ذات کے حق میں اگر اس کو برا محسوس کرتا ہے، ناپسند سمجھتا ہے، تبھی کراہت سمجھتا ہے، بے شک سمجھتا رہے، لیکن آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں، آپ نے تو ساری امت کے لیے نمونہ بننا ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو میں اللہ نے نمونہ بنانا ہے، اسوہ حسنہ بنانا ہے، مثال بنانا ہے، اسوہ کامل آپ کی زندگی ہونی ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر آپ کی شان کے یہ بات مناسب نہیں کہ آپ تبھی کراہت کی وجہ سے بھی کسی چیز کو چھوڑیں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں اللہ نے حلال کیا۔ اگر جو ہے نا ایسا کرنے کی اجازت مل جاتی تو کئی کامل مومن جو ہے نا شہد کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ ہمارے نبی نے اس کو ناپسند کیا اور جو ہے نا اس کو نہیں کھایا اور اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اس لیے میں بھی چھوڑتا ہوں جی نبی کی محبت کے اندر۔ حالانکہ شہد کے اندر تو اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک بڑی طاقتور غذا ہے، مقوی غذا ہے، شفا یاب جو ہے نا غذا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنے قسم کا کفارہ ادا کیجئے، اپنی قسم کو توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام، بعض روایات میں آتا ہے ایک لونڈی کفارے کے اندر ادا کی، اپنی قسم کو توڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اگر دینی مصلحت کی بنیاد پر کسی چیز کے اندر دین کی مصلحت ہو، تمہاری طبیعت اس کو نہ تسلیم کرتی ہو، اگر تم نے اب اس کے استعمال کے بارے میں اگر قسم اٹھا لی ہے، اپنی قسم کو توڑو اور دین کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس چیز کو استعمال کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آگے جو ہمارے سبق کے ساتھ مناسبت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، میرا پیغمبر آپ ایک بی بی کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے، بی بی کے کان میں آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات کیا تھی کہ اچھا میں کھاؤں گا تو نہیں، آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس بی بی نے بات جو ہے نا وہ ظاہر کر دی، چونکہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہو گئی تھی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جس وقت ان سے رہا نہ گیا اور اس بات کا اظہار دوسری بی بی کے سامنے کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے نبی کا یہ راز تھا، نبی نے تو منع کیا ہوا تھا کہ کسی دوسری بی بی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ اور کیوں منع کیا تھا؟ منع اس واسطے کیا تھا کہ اگر دوسری بی بی کو پتہ چل جاتا، مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ بی بی زینب کے گھر میں شہد پیتے تھے، بی بی زینب کو پتہ چل جاتا کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، ان کے دل آزاری ہوتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی زینب کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے یہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ وہ بات جو بی بیوں کے اندر کہاں رہتی ہے، جو وہ نکل گئی، جس وقت نکل گئی وَأَذْخَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، نبی کو بھی پتہ کوئی نہیں چلا، اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتہ چلا کہ بی بی صاحبہ نے اس راز کو عیاں کر دیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، میرے نبی کا آپ حسن سلوک دیکھیے نا، اس بی بی کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے پتہ چل گیا، اللہ نے مجھے بتا دیا، تو نے میرے راز کو سنبھال کے نہیں رکھا۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا باتیں جو ہے نا وہ بتائی ہیں۔ وہ بی بی صاحب پریشان کہ نبی کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میں نے جو ہے نا باہر بات کر دی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ من انباک ھذا، کس نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ راز عیاں ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے؟ قرآن کی آیت، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نبعنی العلیم الخبیر، اور میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، مجھے بھی اس ذات نے بتایا ہے جو جاننے والا ہے، خبردار ہے، واقف ہے، ہر قسم کا علم ہے۔ تم مجھ سے تو چھپا سکتی ہو، اس سے تو نہیں نا چھپا سکتی۔ مخلوق کا علم، مخلوق کی بات اور مخلوق کا کلام اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔
نبی سے چھپ سکتا ہے، ولی سے چھپ سکتا ہے، والدین سے چھپ سکتا ہے، اساتذہ سے ہم کوئی بات چھپا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے تو نہیں نہ چھپا سکتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ بات جو ہے نا بتا دی، نبانی العلیم الخبیر۔ پھر اللہ نے ازواج مطہرات کو ڈانٹا اور فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ کہتے ہیں ان تتوبا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ تم نبی کے راز کو عیاں نہیں کرو گے۔ فقط صغت قلوبکما، تم دونوں کا دل بھی اس بات کی طرف مائل ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف جو نا معافی کے لیے تمہارا دل اس طرف جھک پڑا ہے، تو اگر دل جھک پڑا تو اللہ سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ خیال کیجئے، بس سبق ختم ہو گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے غیب کا علم جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا ہوا، نبی کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ دوسری بات، بعض لوگوں نے اس واقعہ کو لے کے ازواج مطہرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو جی، ازواج مطہرات جو ہے نا پروپیگنڈا کیا کرتی تھیں، نبی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا کرتی تھیں، اور آپس میں بھی ان کی جو ہے نا دشمنیاں تھیں، پیار محبت کوئی نہیں تھا۔ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف۔ کیوں؟ جس طرح نبی کے اصحاب آپس میں پیار اور محبت کرتے تھے، رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے، اسی طرح ازواج مطہرات باوجود اس کے کہ وہ ان کا رشتہ آپس میں سوکنوں والا تھا، سوکن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں آیا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مجلس کیا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتی تھی، اور نبی کی خدمت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے نا حصہ جو ہے نا وہ لیا کرتی تھی۔ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ نہیں کہ ایک سوکن کا منہ ادھر ہے اور دوسری سوکن کا منہ ادھر ہے۔ ہاں، یہ واقعہ وہ جو دلیل بنا رہے ہیں، یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کہنا کہ نبی کے ساتھ ان کو محبت نہیں بلکہ نبی کے تو خلاف وہ منصوبے بنایا کرتی تھی، اس واقعہ کی بنیاد پر یوں کہتے ہو؟ بھائی یہ واقعہ نبی کے خلاف منصوبے کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ نبی کی ازواج مطہرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید ترین محبت کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ازواج مطہرات اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی بی بی کے پاس آپ کا وقت زیادہ لگ گیا ہے، ہمارے گھر آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، یہ تھوڑی سی جو تاخیر تھی، یہ تھوڑی سی جو جدائی کا غم تھا، ازواج مطہرات کو یہ چیز بھی برداشت نہیں تھی۔ ہر بی بی کا یہ جو ہے نا دل کرتا تھا اللہ کے پیغمبر میرے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارے، مجھے زیادہ وقت دے، میرے پاس زیادہ رہے، مجھ سے زیادہ باتیں کرے، مجھ سے زیادہ جو ہے نا خدمت لے، مجھے خدمت کا زیادہ جو ہے نا موقع جو ہے نا ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے نا وجود کے اندر آیا۔ اور دوسری بات ہے تو بشر ہی تھی نا، انسان ہی تھی، کوئی فرشتہ تھوڑی تھی کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارا۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کے اندر آدھے سے زیادہ زندگی شادیوں کے اندر گزری ہوگی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے نا پہلی شادی کی، 25 سال سے لے کے 63 سال زندگی تک جتنی بھی آپ نے شادیاں کی ہیں، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، ازواج مطہرات کو کتنی دفعہ اللہ نے ڈانٹا ہے؟ صرف 2 مقام پہ ڈانٹ پڑی، صرف 2 مقام پہ۔ ایک جس وقت انہوں نے آپ سے زائد خرچے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، نہ تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تم نے میری نبی کو اذیت دی، آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ اور اس موقع کے اوپر بھی اللہ نے اختیار دیا، میرے نبی ان کو اختیار دے دیجئے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا کی دولت کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آخرت کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو لینا چاہتی ہیں تو پھر دنیا جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ ازواج مطہرات نے اپنی غلطی کو سدھارا اور اللہ اور اس کے رسول کو تو پسند کیا، محبت تھی تبھی تو پسند کیا، دنیا کو نہیں پسند کیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔
اور دوسرا مقام جو ہے نا وہ یہ تھا، اللہ رب العزت نے اس جگہ کے اوپر بھی ڈانٹ پلائی اور فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اگر میرے نبی کے خلاف تم یوں ہی منصوبے بناتی رہی تو خیال کرنا میرا نبی تم کو طلاق دے دے گا۔ میں اللہ اس کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کروں گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، اور ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ مسلمات، وہ کامل درجے کی مسلمات ہوں گی، کامل درجے کی مومنہ ہوں گی، کامل درجے کی تابع دار ہوں گی، کامل درجے کی اللہ کی عبادت گزار ہوں گی، کامل درجے کی روزہ رکھنے والی ہوں گی، پھر ان میں سے کچھ سیبہ بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی ہوں گی، اور کچھ باکرہ بھی ہوں گی۔ میں اللہ اپنے نبی کے لیے ان عورتوں کا انتخاب کر لوں گا، اس وقت وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ کیا نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دے دی تھی؟ نہیں دی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی غلطی کو سدھار لیا، توبہ طائب ہو گئے، پھر انہی عورتوں نے میرے نبی کی وفات تک ساتھ رہے، کوئی اور عورت نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات جو تھی وہ میرے نبی کے ساتھ شدید جو ہے نا محبت کیا کرتے تھے۔ زندگی کے اندر اگر ایک یا دو مرتبہ کسی بڑے نے ڈانٹ بھی دی ہے تو اس سے یہ آپ نے اخذ کر لیا ہے کہ وہ میرے نبی کے مخالف ہوا کرتی تھی یا ان کے خلاف منصوبے بنایا کرتی تھی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ایک دن میں کتنی مرتبہ لڑائی ہو جاتی ہے، کتنی دفعہ تلخی کے الفاظ ہم اپنے گھر والیوں کو کہہ دیتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، سوٹے چل پڑتے ہیں جناب۔ ادھر تو یہ چیز نہیں تھی، ازواج مطہرات میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس سارے واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہی بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس انسان نے یہ بات کہی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کذب، جس نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا اور بہتان باندھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔